تو اللہ کے نبی پر کتنی مشقتیں آ رہی ہیں. تو بھئی مشقت کے آنے پر اللہ کے راستے کو چھوڑنا اور شیطان کا دل میں یہ وسوسہ کہاں پھنس گئے, کیا کر رہے ہو. اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ ان سے عظیم انسان, اللہ کے مقرب حبیب اور نبیوں کے سردار کوئی نہیں. لیکن جب دعوت شروع کی, آپ ایک دفعہ دوپہر کے وقت اپنے گھر میں آئے, لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, عورتیں اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو جہاں آپ کے اوپر پھینکتی تھی, آپ دعوت دے رہے ہیں. تو آپ جب آئے تو گرد و غبار سے اٹے ہوئے زینب بیٹی آپ کی وہ رو رہی ہے اور اپنے ننھے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دھو رہی ہے. کیا ہوا میری قوم کو جو میرے ابا کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں اور وہ ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں, پریشان مت ہو, رو نہیں. تیرے اللہ نے تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دین کے ساتھ بھیجا ہے, لا یبقى بیت مدر ولا وبر, کہ کوئی پکا اور کچا گھر روئے زمین پر ایسا باقی نہیں رہے گا کہ اللہ اس دین کو اس میں داخل نہ کر دے. تو اللہ کا رسول یہ دعوت لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے, لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت لے کر آئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اللہ کا کرم اور اللہ کی مہربانی پہلی امتوں کے ساتھ کہ کسی قوم کو بھی نبی اور ڈرانے والے کے بغیر نہیں چھوڑا, کیونکہ نبی کے جاتے ہی پھر امتیں گرنا شروع ہو جاتی, دین سے دور ہو جانا شروع ہو جاتی. نوح علیہ السلام 1250 سال اپنی امت میں رہے, 1200 سال اور 950 سال دعوت دیتے رہے. اے اللہ آپ کے نبی کی امت یہ تو خیر امت ہے, اور اس کے لیے ان کے نبی کل 63 سال عمر اور 23 سالہ نبوت والی عمر, پھر آپ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا اور امت چلے گی قیامت تک. یہ صدیاں جو گزریں گی بغیر نبی کے, اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کو تو بلا لیا لیکن نبی کے ذریعے نبی کی محنت اس امت کے حوالے کر دی. پوری امت بھی اس محنت کو کرنے والی ہوگی اور اس امت کا ایک ایک کلمہ گو اس محنت کو کرنے والا ہوگا. یہ اعزاز ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس مسلمان کو عطا فرمایا ہے. اور قرآن میں کہاں ذکر کیا کہ نبی کو حکم ہے قل ھذہ سبیلی, آپ بتائیے ایمان والوں کو, آپ بتائیے میرے بندوں کو کہ آپ سید المرسلین, آپ کی زندگی کا مقصد اور راستہ انسان مسجد کا راستہ ہے کہ مسجد منزل ہے, وہاں تک پہنچنا اس راستے پر. جی ہاں, گھر کا پہنچنا ہے تو یہ راستہ ہے. اللہ تک پہنچنا جو نبی کا مقصود, خود بھی پہنچنا, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا, ساری امت کو اس راستے پر ڈالنا کا میری زندگی کا مقصد اور راستہ. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ میں بلاتا ہوں, یہ میری زندگی کا مقصد بھی ہے. اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ سے عہد کر لیا, کہ اتنا بڑا سودا اللہ سے کر لیا, اللہ فرماتے جاؤ اس کلمے کی برکت سے اور میرے نبی پر ایمان لانے کی برکت سے تجھے بھی نبیوں والے کام کے لیے میں نے چن لیا. تمہاری زندگی کا مقصد بھی, یہ سوچنا پھر کس بات کا, یہ شک اور تردد پھر کس بات کا, پھر کیوں ہم لے تو لال کرتے ہیں اور کیوں آگے پیچھے ہوتے ہیں. اتنی بڑی سعادت, اتنا بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز اور قیامت میں پوچھ ہوگی. اس لیے بھائی بڑے ڈرنے کی بات ہے, کیونکہ معاملہ 7 ارب انسانیت کا ہے. 2 ارب مسلمان اس محنت پر کھڑے ہو جائیں, 5 ارب انسانیت کو ہدایت مل جائے. کوشش ہم نے سب کی نیت کر کے کرنی ہے, باقی ہدایت اللہ اس کو دیں گے جس کو چاہیں گے, کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے بھائی پچھلی زندگی میں جو کوتاہی, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا,
ہم نے اپنی زندگی کی قیمت دنیا کی چیزوں کو بنایا، اپنی نسل کے لیے دنیا کی دلدلوں کو ان کے سامنے پیش کیا، اس میں لگایا، انسانوں کے سامنے حضور کی امت ہوتے ہوئے کیا نمونہ پیش کیا، تو اس پر تو توبہ استغفار ہو۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ موت سے پہلے اللہ نے ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دی۔ تو بقیہ زندگی کتنی ہے؟ چند سانس کا بھی اعتبار نہیں، لیکن اللہ کا معاملہ اتنا کرم والا ہے کہ مسلمان نیت کر لے کہ اس محنت والا ہوں تو اللہ کے ہاں اس محنت والا شمار ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ نیت کرنے میں کوئی زور لگتا ہے یا نیت کرنے میں کوئی چیز ہے جو ہمیں پیچھے ہٹا رہی ہے؟ تو یہ ہمارے بیانات مذاکرات کہ ہم اے اللہ اب تو ہم تیرے نبی کی محنت والے بن کر زندہ رہیں گے، اپنی زندگی کی ترتیب اس کے مطابق بنائیں گے۔ دنیا دار تاجر ہو تو اس کی زندگی کی ترتیب تجارت کے مطابق، دنیا دار ذمہ ہو اس کی زندگی کی ترتیب اس کے ذمہ داری کے مطابق، کوئی حکومت کا ملازم ہو اس کی زندگی کی ترتیب اس کی ملازمت کے مطابق۔ ہم اللہ کے نبی کی محنت والے ہیں، ساری انسانیت ہمارے سامنے، ہماری زندگی کی ترتیب اس محنت کے مطابق ہے۔ اس سے وقت ملے گا تو کسی چیز میں لگیں گے، اس سے وقت نہ ملا تو اس میں لگتے لگتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری سب کی نیتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں صفات سے نواز تک موت تک اس کام کو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر خود آنا ہے، امت کے ہر فرد کو تیار کرنا، حتیٰ